جی دوستو، پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. 20 جنوری ہے آج. اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں. چونکہ وہ کوارڈ کے بھارت کوارڈ کا ممبر ہے اور کوارڈ کے فارن منسٹرز کو بلایا گیا ہے. اس میں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور یو ایس شامل ہیں. تو جو ترجیحات ہیں ٹرمپ کی، وہ ہمارے سامنے اب آ ہی رہی ہیں. کیونکہ انہوں نے G7 کے ممبرز کو نہیں بلایا، اور نیٹو کے ممبرز کو نہیں بلایا ایز سچ. صرف کوارڈ پہ فوکس کیا انہوں نے. اور پھر ان لوگوں کو بلایا ہے جو الیکشن کیمپین میں ان کے ساتھ ہیں یا ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. مثال کے طور پر ہنگری کے وکٹر اوربن ہیں، جو کہ وہ بھی پاپولسٹ لیڈر ہیں، رائٹسٹ ہیں، فار رائٹ سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح فرانس کے صدر میکرون کو نہیں بلایا، بلکہ وہاں پہ ایک اور پاپولسٹ لیڈر ہے، ان کو دعوت دی. تو بڑی چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ پریورٹی کیا ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. ایک تو کوارڈ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ زیادہ، کیونکہ وہ چائنا کے کاؤنٹر کاؤنٹر چائنا ہے، اس وجہ سے اس کو ٹرمپ کی سیکنڈ جو ایڈمنسٹریشن ان کی آ رہی ہے اس میں زیادہ اہمیت حاصل ہوگی. اسی طرح جو ہے نیٹو پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب ان کا کہنا ہے کہ 2% نہیں بلکہ 5% جو ہے نیٹو ممبر کنٹریز اپنی GDP کا اپنے ڈیفنس پہ خرچ کریں. گو کہ پہلے 2% کا معاملہ تھا، وہ 5% ہو گیا ہے. جب پہلی ٹرم تھی 2016 سے 2020 تک ٹرمپ کی، تو انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی. اور اس کے بعد تقریباً کافی 25 سے 26 ممالک نے اب کافی اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھایا ہے. اب دیکھیے وہ 5% کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کس حد تک جاتا ہے، وی ول سی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی جو ہے نیٹو کے بارے میں کوئی اتنا سیریس نہیں ہے. ان کا خیال یہی ہے کہ یہ جو میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ کولڈ وار کی لیگسی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی ایک سیپریٹ کویسچن ہے. لیکن اگر نیٹو ممبر کنٹریز رسپونڈ کریں گے، 5% تک اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر لے جائیں گے، تو شاید یا پھر 2.5% یا 3% تک بھی ہو جائے گا، تو ٹرمپ اس کو اپنی کامیابی سمجھیں گے. G7 کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ فورم ہے جہاں یہ سارے ویسٹرن کنٹریز کوآپریٹ اور کولیبریٹ کرتے رہے ہیں. اور مختلف سینکشنز کو بھی، جو ورلڈ وائڈ سینکشنز ہیں، مثال کے طور پر چین کے خلاف ہیں یا روس کے خلاف ہیں اور ایران کے خلاف ہیں، تو اس پہ یہ معاملات G7 کا کس حد تک چلتا ہے وی ول سی. لیکن وہ اتنا انتھوزیازم نہیں ہے ٹرمپ کا. ان کا فوکس جو ہوگا ٹرمپ کا ملٹی لیٹرلزم سے زیادہ بائی لیٹرل ریلیشنز پہ ہوگا میرے خیال میں. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ UN کوئی افیکٹو نہیں ہوگی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بھی بلایا تھا، لیکن اب ان کی جگہ ان کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ چین نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی تقریبی حلف برداری میں شرکت ہی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیجوایا. تو یہ بھی ایک لحاظ سے گڈ بگننگ، اور اٹس اے گڈ بگننگ. اور لیٹس ہوپ کہ جو معاملات چین اور امریکہ کے درمیان ہیں وہ زیادہ ٹینس نہ ہوں. حالانکہ مارکو روبیو جو ہیں اسٹیٹ سیکرٹری، اگر وہ کنفرم ہو جاتے ہیں ان کی نامینیشن، تو پھر کیونکہ بہت سے لوگ اس میں اینٹی چائنا بھی ہیں، اینٹی امیگریشن بھی ہیں، اور بھی بہت سے جو رائٹ فار رائٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ پرسو کرتے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. جہاں تک ہمارے خطے کا تعلق ہے، چونکہ جے شنکر موجود ہیں، تو یہ بڑی ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ بھارت اور US کے درمیان جو تعلقات ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انڈر، ان کو مزید اسٹرینتھن کریں. اس وقت جو پروپوزل ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ شاید پرائم منسٹر مودی وہ امریکہ کا دورہ کرے اگلے 2 ماہ میں، یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، چونکہ انہیں کوارڈ سمٹ ہونی ہے. اب کوارڈ سمٹ کب ہوتی ہے؟ اس سال کے پہلے حصے میں ہوتی ہے، دوسرے حصے میں ہوتی ہے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. اگر وہ کوارڈ سمٹ جلدی ہو گئی تو پھر تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی سمٹ کو اٹینڈ کرنے آئیں بھارت میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ
مودی کا کو شاید جلد ہی انوائٹ کر لیا جائے، جس سے یہ بھی ہم کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ اگلے 4 سالوں میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں مزید گرمجوشی پیدا ہوگی، اور جو ہے اس لیے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کرے۔ ہمارا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی وہاں پہ اس وقت پولرائزڈ ہے، ہیویلی پولرائزڈ، اور جس کی وجہ سے وہ ہم اپنی فارن پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں، خاص طور پہ ویزاوی یو ایس اور یو کے اور باقی جگہوں پہ، وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایک کمپوننٹ ڈائسپورا پلیز این امپورٹنٹ رول ایٹ لیسٹ ان دا یو ایس۔ اسی طرح آپ دیکھیے تو جس طرح میں نے پہلے کہا، یو کے ساتھ بھی ایک تعلق جو ہمیشہ سے یو ایس کا رہا ہے، گو کہ ڈیموکریٹس اور کنزرویٹیو جب ہوتے ہیں یو کے میں پاور میں، تو اس وقت تعلقات بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ لیبر گورنمنٹ ہے، حالانکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ جب ٹونی بلیئر تھے تو ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے یو ایس کے ساتھ، پریزیڈنٹ اوباما سے پہلے اگر آپ دیکھیے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بھی اور پھر بش کے ساتھ بھی، تو وہ بھی لیکن بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے یو کے وزیر اعظم کو بھی نہیں بلایا، بلکہ وہاں سے انہوں نے ناجل فراج جو فار رائٹ کے آدمی ہیں، ان کو پولیٹیشین ہیں، ان کو دعوت دے دی۔ تو یہ ایک بالکل چونکہ الیکشن کیمپین کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الزامات بھی لگے تھے کہ برطانیہ انٹرفیئر کر رہا ہے الیکشن میں، کیمپین میں، اور وہ چاہتا ہے کہ کیملا ہیرس جیت کے آئیں۔ تو وہ بھی چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ، ان کا ذہن اسی طرح کام کرتا ہے، تو انہوں نے ان کو بلایا ہی نہیں، تو یہ بھی شاید خطرے میں ہے ان کی جو پارٹنرشپ ہے۔ دوسری جانب کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے، جو ایکوپمنٹ ہے، اگر طالبان چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلقات ہوں تو ان کو جو ملٹری ایکوپمنٹ جو بائیڈن کے زمانے جب وڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے، تقریباً $7-8 بلین کا ملٹری ایکوپمنٹ ہے، تو وہ واپس کرنا ہوگا۔ وہ تو خیر اب واپس نہیں ہو سکتا میرے خیال میں، اس کی نہ تو کوئی انوینٹری ہوگی، اب تو کتنے وہ بہت سی چیزیں ڈسٹرائی بھی، تباہ بھی ہو گئی، ختم ہو گئیں۔ تو اس لیے اب دیکھتے ہی ہیں کہ طالبان کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ طالبان کو بہرحال امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، کیونکہ ان کے بھی $7 سے $8 بلین کا جو ایسٹس ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں ویسٹرن دنیا نے، خاص طور پہ امریکہ نے، تو وہ طالبان چاہیں گے کہ وہ پیسہ بھی ان کو ملے۔ تو انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کا پہلے یوکرین کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، اور غزہ میں تو چلیے ٹیمپرری سیز فائر ہو گیا، لیکن یوکرین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور اس سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔